الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله حضرت سیدنا ابو المواہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا تو آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے ابو المواہب، قیامت کے دن تم 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اس قابل کیسے ہوا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نظر کر دیتے ہو۔ صلو علی الحبیب۔ آئیے سنیے کہ حضور پر نور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال کیسا تھا۔ مروی ہے کہ محبوب رب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے لیے اپنے چند صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ روانہ ہوئے تو ام معبد جو اس وقت کافرہ تھی اس کے خیمے کے پاس سے گزرے۔ وہ آپ کو پہچانتی تو نہ تھی لیکن تھی بہت عقل مند۔ اپنے خیمے کے پاس بیٹھ جاتی اور مسافروں کو کھانا وغیرہ کھلایا کرتی تھی۔ سرکار کے کارواں نے ان سے گوشت اور کھجوروں کے بارے میں دریافت کیا تاکہ ان سے خرید لیں، لیکن اتفاقاً ان کے پاس اس وقت کچھ نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک خیمے کے کونے پر ایک کمزور بکری کو دیکھ کر پوچھا، اے ام معبد، یہ کیسی بکری ہے؟ انہوں نے عرض کی، کمزور و لاغر ہونے کی وجہ سے ریور کے ساتھ نہیں جا سکی۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، اس نے تو کبھی دودھ دیا ہی نہیں بلکہ اس نے تو کبھی بچہ بھی نہیں جنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں اس کا دودھ دو لوں؟ عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر آپ اس میں دودھ دیکھتے ہیں تو دو لیں۔ چنانچہ آپ نے بکری کو منگوایا اور اللہ کا نام لے کر اس کے تھنوں اور کمر پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، وہ ہاتھ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور اس کے لیے دعا کی، اس زبان سے دعا کی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ محبوب، آپ تو کچھ بولتے ہی نہیں، مصطفیٰ وہ بولتے ہیں جو ان کا رب ان سے بلواتا ہے۔ ارے وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ بس یہ آپ کی دعا کی برکت تھی کہ بکری نے اپنی ٹانگوں کو کشادہ کر دیا اور دودھ دینے لگی۔ آپ نے برتن منگوا کر اس میں دودھ ہونے لگے حتیٰ کہ وہ اوپر تک بھر گیا۔ پھر ام معبد کو پلایا یہاں تک کہ اس نے پیٹ بھر کر پی لیا۔ پھر صحابہ کو بھی پلایا اور آخر میں خود نوش فرمایا حتیٰ کہ برتن پھر بھر گیا۔ دودھ سے بھرا برتن ام معبد کو دیا اور آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ام معبد کے شوہر ابو معبد گھر آئے۔ انہوں نے اتنا کثیر دودھ دیکھا تو تعجب سے پوچھا، اے ام معبد، اتنا دودھ کہاں سے آ گیا؟ حالانکہ گھر میں تو دودھ دینے والا کوئی جانور بھی نہیں۔ ام معبد نے کہا، اللہ کی قسم، ابھی ان صفات کا حامل ایک مبارک شخص یہاں سے گزرا۔ ابو معبد نے کہا ذرا میرے سامنے ان کا حلیہ تو بیان کرو۔ ام معبد نے کہا
میں نے ایک ایسی ذات کو دیکھا ہے جن کا حسن نمایاں تھا، تخلیق عمدہ ہوئی تھی، بڑے حسین انتہائی جمیل تھے، آنکھیں سیاہ اور بڑی پلکیں تھیں، آواز گونجدار تھی، گردن چمکدار تھی، جبکہ داڑھی مبارک گھنی تھی، نہ اتنا طویل قد تھا کہ دیکھ کر بڑا لگے اور نہ اتنا پست کہ دیکھ کر حقیر معلوم ہو۔ دور سے دیکھو تو بہت زیادہ روب اور حسین و جمیل نظر آتے، اور قریب سے دیکھا جائے تو آپ سے کہیں زیادہ خوبرو اور حسین کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ یہ سراپا سن کر ابو معمر نے کہا، باخدا یہ تو وہی ذات گرامی ہے جن کا معاملہ ہمیں مکہ مکرمہ سے پہنچا۔ میری تو خواہش ہے کہ ان کی رفاقت اختیار کروں، اگر میرے اختیار میں ہو تو میں اپنی خواہش کی تکمیل ضرور کروں گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت قدم ان کے گھر میں پڑ جانے کی برکت سے ابو معبد اور ام معبد کو دولت اسلام سے سرفراز فرمایا۔ یہ نہیں کہ صرف دولت اسلام سے سرفراز فرمایا بلکہ شرف صحابیت بھی ادا فرمائی۔ اسی طرح حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ہر حسین چیز دیکھی لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت اور خوش رنگ تھے۔ جس نے بھی آپ کی تعریف و توصیف بیان کی، اس نے آپ کو 14ویں کے چاند سے تشبیہ دی۔ پسینہ مبارک آپ کی بوند آپ کے چہرے میں چمکدار موتی کی طرح معلوم ہوتی۔ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو چاندنی رات میں دیکھا۔ میں ایک دفعہ حضور کے چہرے کو دیکھتا، ایک دفعہ چاند کو دیکھتا، خدا کے عزت کی قسم حضور کا چہرہ اس چاند سے زیادہ روشن نظر آتا۔ اس بیان سے ہمیں معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جیسا حسن عطا فرمایا ہے، ہر عاشق چاہتا ہے کہ وہ قبر میں، حشر میں، جہاں بھی ہو حضور کے ساتھ ہو۔ اسی طرح شاعر نے کیا خوب کہا، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ ارے یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔